بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر، فطرانے کی رقم کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اپنے اصول یعنی سگے والدین، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد محترم اور اس کا والد اور اس کی والدہ، اس کا والد، اس کی والدہ، اوپر تک آپ چلے جائیں، آپ ان کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ ہی صدقۃ الفطر کی پیسے دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے فروع یعنی اپنی سگی اولاد، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، بیٹوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد جہاں تک چلی جا رہی ہے، آپ ان میں سے کسی کو بھی نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ ہی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ محتاج بھی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان کو کھلانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ ان کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، لیکن آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، اگر والدین کی وراثت ملنے کے بعد یہ لوگ پھر بھی محتاج ہیں، غریب ہیں، عیالدار ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ، صدقہ فطر دینا سب سے افضل ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے اور بہن اور بھائیوں کو باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے، لیکن اس موقع پر پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ بتائیے ہم اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یاد رکھ لیں، جس نے اپنے بہن اور اپنے بھائی کا حق کھایا، قیامت تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی صدقہ خیرات قبول ہوگا۔ لیکن والدین کی وراثت ملنے کے باوجود اگر آپ کی بہن اور آپ کا بھائی غریب ہیں، عیالدار ہیں، فیملی زیادہ ہے اور ان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان بہن بھائیوں کو یا اسی طرح آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ صدقۃ الفطر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو ملے گا زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ دینے کا اجر ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر لینے کے مستحق کون سے افراد ہیں، تو یاد رکھ لیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی نقد کیش ہو، نقدی موجود ہو، تو آپ اس کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ آج کے لحاظ سے، سن 2024 کے لحاظ سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے غالباً 1,40,000 روپے۔ تو جس کے پاس 1,40,000 روپے مالیت کی چیز موجود ہو، آپ اس کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، اور سید کو بھی آپ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے اور سونا بھی نہیں ہے اور نقد کیش بھی نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جیسے میں نے عرض کیا ہے 1,40,000 روپے سے کم مالیت کا اس کے پاس سامان موجود ہے، تو آپ اس رشتہ دار ہمسائے کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے گھر کے قریب جو دینی مدرسہ قائم ہے، یا آپ کے محلہ میں یا آپ کی بستی میں جو دینی مدرسہ قائم ہے، رات اور دن دین کا کام کر رہے ہیں، وہ مدرسہ بھی آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقۃ الفطر کا زیادہ مستحق ہے، آپ ان کو اپنی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دے دیں۔
اگر آپ نے اپنے قریب والے مدرسہ کو چھوڑ کر دور کسی کو آپ نے زکوٰۃ و صدقہ دے دیا تو پھر آپ کی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ دور دے دیں اور کچھ قریب دے دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کے گھر کے قریب مسجد کا پیش امام یا محلہ کی مسجد کا پیش امام ہے یا آپ کی بستی کے مسجد کا پیش امام ہے تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات اس کو بھی دینا چاہیں تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ مسجد کے پیش امام کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار روپے ہوتی ہے یا 20 ہزار روپے ہوتی ہے ماہانہ تنخواہ۔ یہ 10 سے 15 یا 20 ہزار روپے میں سے کون سا گھر ہے جو چل سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات کو اپنے قریب مدرسہ میں اور اپنے مسجد کے پیش امام اور اپنے بہن بھائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر صرف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اس کا اجر عطا فرمائے۔